کہ موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی اس پر عمل کر، تو خود بھی اسی کتاب کا پابند ہے، اسی کتاب کا مکلف ہے، تجھے اس کتاب کے تابع رہ کر اپنی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے کے جو قوانین اور جو ضوابط بیان کیے گئے ہیں، جو دستور، جو قانون بیان کیا گیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام تو اسی قانون، اسی ضابطے، اسی دستور کو خود بھی فالو کرے گا اور اپنی قوم کو بھی اسی کتاب کے اوپر عمل پیرا ہونے کا حکم دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے، آیت کا نمبر 144 ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، اصطفیتک، سرفراز کیا تجھے، علی الناس، تمام لوگوں پر، برسالاتی، اپنی پیغمبری سے، وبکلامی، اور اپنے کلام سے، فخذ، اور لے لو، ما آتیتک، جو میں نے دیا تمہیں، وکن، اور ہو جاؤ، من الشاکرین، شکر گزار بندوں میں سے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے قبل جو مضمون آپ نے سنا، گزشتہ آیت کے اندر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا، ربی ارنی انظر الیک، اور اللہ پاک نے اپنے جواب کا ذکر کیا کہ ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے، اور اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو تمنا ہے وہ تمنا ہونی چاہیے، لیکن یہ جو تمنا ہے یہ پوری ہوگی مرنے کے بعد، قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ یا جنت میں، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، ان کے نیکیوں کے اجر اور انعام کے طور پر۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ شروع کر رہے ہیں، اللہ کریم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، قال، اللہ پاک نے فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ، میں نے تجھے سرفراز کیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے تمام لوگوں پر، دو کاموں کے لیے، نمبر 1 رسالت کے لیے، اور نمبر 2 اپنے کلام کے لیے۔ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام تو مصطفیٰ ہے، تو مجتبی ہے، تو چنا گیا ہے، تو چنیدہ ہے، تجھے چن لیا گیا ہے، تجھے خاص کر لیا گیا ہے تمام لوگوں پر۔ اب یہاں جو لوگ ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کی طرف آپ کو نبی یا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں۔ دنیا بھر کے تمام انسان اس سے مراد نہیں ہیں۔ جس دور میں آپ کو اتارا گیا، آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کو بھیجا گیا، اس دور کے لوگوں کے لیے آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں پر ہم نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے ان لوگوں میں سے آپ کو چن لیا بطور نبی اور بطور کلیم، بطور رسول اور بطور کلیم۔ اب دیکھیں اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے، فخذ، لے لو، ما آتیتک، جو میں نے دیا تمہیں، وکم من الشاکرین، اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ یہاں پر تورات کے دنیا کے اندر منتقل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تورات اتار دی ہے، اور یہ تورات پتھر کی سلوں پر تھی، پتھروں کے اوپر، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں گے، ان پتھروں کی اب کیا کیفیت ہے اس کو آیت کے اندر چونکہ بیان نہیں کیا گیا، پتھروں کو بھی بیان نہیں کیا گیا۔ مفسرین کرام نے کہا کہ یہ جو آیتیں تھیں یہ پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی تھیں، خیر کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑایا گیا ہوگا، اور جس کو پکڑنے کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو لینے کا ذکر ہو رہا ہے، فخذ ما آتیتک، جو میں نے تجھے دیا ہے اسے لے لے، اسے پکڑ لے، اسے مضبوطی سے تھام لے،
اور اس کتاب کے مل جانے پر، تورات کتاب کے مل جانے پر اے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اگلی آیت دیکھیے گا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دی، لہو موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی میں الالواح تختیوں، من كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے لکھ دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر چیز تختیوں میں۔ الواح کا ذکر آیا، لوح کی جمع ہوتی ہے الواح۔ ہم نے لکھ دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر چیز، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر چیز تختیوں میں لکھ دی۔ کس لیے لکھ دی؟ مقصد کیا تھا لکھنے کا؟ فرمایا موعظۃً وتفصیلاً وتفصیلاً لکل شیء۔ دو مقصد تھے اس کے۔ نمبر ایک نصیحت، موعظت، پند و نصائح، اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ ہر چیز کی تفصیل۔ یہ دو مقصد تھے۔ فخذھا، اے موسیٰ علیہ السلام تو اسے پکڑ لے، بقوۃ، پوری مضبوطی کے ساتھ۔ اب اس پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو اسے تھام لے، اسے اٹھا لے، اسے اپنے سینے سے لگا لے، اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسے پکڑ لے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی اس پر عمل کر، تو خود بھی اسی کتاب کا پابند ہے، اسی کتاب کا مکلف ہے، تجھے اس کتاب کے تابع رہ کر اپنی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے کے جو قوانین اور جو ضوابط بیان کیے گئے ہیں، جو دستور، جو قانون بیان کیا گیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام تو اسی قانون، اسی ضابطے، اسی دستور کو خود بھی فالو کرے گا۔ وَأْمُرْ اور حکم دے قومہ کا اپنی قوم کو، یأخذوا کہ وہ پکڑ لیں، بِأَحْسَنِہَا اس کی اچھی باتیں۔ اس کے اندر تو ہر بات اچھی ہے، اس کی تو ہر آیت ہی نصیحت ہے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے خود بھی عمل پیرا ہونا ہے اور اپنی قوم کو بھی اسی کتاب کے اوپر عمل پیرا ہونے کا حکم دینا ہے۔ صرف خود عمل نہیں کرنا، صرف خود عمل کر کے آپ نے بیٹھ نہیں جانا کہ میں نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا ہے، یوں حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے خود بھی اس کا پیروکار بننا ہے اور اپنی قوم کے، اپنے اوپر ایمان لانے والے ہر شخص کو اسی کتاب کا پیروکار بنانا ہے، اسی کتاب کا پابند بنانا ہے، اسی کتاب کا تابع بنانا ہے، اسی کتاب کا متبع بنانا ہے، فالوور بنانا ہے۔ وَأْمُرْ حکم دے قومہ کا اپنی قوم کو، یأخذوا بِأَحْسَنِہَا کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو پکڑ لیں، اس کی اچھی باتوں کو اختیار کر لیں، اس کی اچھی باتوں کو اپنا لیں، اس کی اچھی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح رچا اور بسا لیں کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کتاب کے بیان کردہ قانون کے مطابق بسر ہو، اس کتاب کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ بات کی جا رہی ہے جہنم کی۔ ایک معنی کیا گیا جہنم اور دوسرا معنی کیا گیا نافرمانوں سے مراد ہے فرعون، قوم عمالقہ کے لوگ، قوم فرعون کے لوگ، ان کے جو عالی شان محلات تھے جو کہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ کھنڈرات آج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ مکانات لوگوں نے کتنے شوق کے ساتھ اور کتنی بڑی دولت خرچ کر کے انہوں نے یہ گھر تعمیر کیے تھے، تو آج وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ان تباہ شدہ ان برباد شدہ گھروں کو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر کوئی میری اس کتاب تورات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا تو اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو فرعونیوں کا حشر ہوا، جو فرعون کا حشر ہوا۔ تو جو ان نافرمانوں کا حشر ہوا ہے، ان نافرمانوں کا بھی حشر پھر وہی ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 145 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔